ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. مادر علمی میں آج پہلی مرتبہ اپنے اساتذہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. میں یہاں کیا جان لوں، یہاں سب میرے سینئرز، میرے اساتذہ موجود ہیں، لیکن جس طرح سیکرٹری صاحب نے کہا کہ حاضری لگوانی ہے تو 2-4 منٹ کی حاضری لگواؤں گا. آج 14 اگست 2025 ہے. آج سے 78 سال پہلے 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم خطہ ہمیں نعمت کے طور پر عطا کیا. اس سے پہلے 90 سال برطانوی حکومت کا راج تھا اور انگریزوں نے حکومت کی. آپ خود سوچیں کہ غلامی یہ صحیح تھی یا آزادی؟ کیا 90 سال برطانیہ نے، اگر اس سے پیچھے اور جائیں تو 190 سال لگ گئے. پھر علماء کرام نے یہ کردار ادا کیا، انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے قوم کے اندر آزادی کا جذبہ بیدار کیا. میں صرف حاضری کے لیے آیا ہوں، اگر تفصیل میں جاؤں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. صرف نام لیتا ہوں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے جیلیں کاٹی. مالٹا کے اندر یہ جیل میں رہے، اور یہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. کہتے ہیں کہ اتنی ٹھنڈ ہوتی تھی کہ پانی فرق بن جاتا تھا. یہ شیخ الہند اور باقی اساتذہ کے ساتھ یہ وہاں جیل میں تھے، اور پوری رات برتن کے اندر پانی اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کے رکھتے کہ صبح اپنے استاد محترم کو صحیح پانی نہیں کرتا. اس طرح یہ تو ایک تو نہ علماء نے کردار ادا کیا. یہ یہاں پہ دیکھا مغربی پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے پرچم لہرایا. یہ کون تھے؟ مغربی پاکستان میں ظفر احمد عثمانی نے پرچم لہرایا. یہ کون تھے؟ آج کی ینگ جنریشن کو نہیں پتا. آج اس ینگ جنریشن کو یہی پڑھایا گیا. ہم آج اسکول پڑھاتے ہیں، پڑھتے رہے. آپ خود دیکھیے جو مطالعہ ہمیں پڑھایا گیا، جو تاریخ ہمیں پڑھائی گئی، علماء نے مثال کہا ہے. صرف اور صرف لبرلزم، یہ عیاش لوگ، ان لوگوں نے پاکستان بنایا تھا. اور آج ہم آزادی مناتے ہوئے باجا بجاتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں. اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ملک اس لیے آزاد کروایا تھا کہ وہاں ہمیں ناچ گانے میں پابندی تھی، یا آج ہم نے سوچنا ہے. میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو بات میری سمجھ میں آئی. میں کوئی بہت بڑا خطیب یا بہت بڑی چیز نہیں ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن ایک بات جو میری سمجھ میں آئی ہے کہ علماء کا کردار چھپانے کا مقصد یہی تھا. انگریز یہاں سے چلا تو گیا، لیکن وہ اپنی کوشش میں آج تک کامیاب ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو علماء کا کردار معلوم نہ ہو، تاکہ ان لوگوں کو مقصد ہی نہ پتا چلے کہ یہ ملک کس لیے آزاد کروایا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ لا الہ الا اللہ ہمیں کیا بتا؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ کون ہے؟ کوئی معبود نہیں. معبود کون ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو. یہ اگر تفسیر میں جاؤں تو بڑی لمبی بات ہے، یہاں مفسرین بیٹھے ہیں، تفسیر میں نہیں جانا چاہتا. میں ایک اور بات کرنا ہے. معبود اگر رب کو مانا ہے تو اس کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں. لا الہ الا اللہ. اور پھر اللہ کو معبود ماننے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزارے.
لا الہ الا اللہ، میرا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی 24 گھنٹوں میں سے میرا کوئی بھی لمحہ اللہ کی مرضی سے بغیر نہ گزرے۔ قائد اعظم نے یہی نعرہ لگوایا تھا۔ اور پھر آخری بات کرتا ہوں، قائد اعظم کو جب کہا گیا کہ اس ملک کو چلانے کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے، نظام کو چلانے کے لیے کچھ رولز ہونے چاہیے۔ آپ ایک گھر کی مثال لیں، ایک چھوٹا سا گھر بھی بغیر اصولوں کے نہیں چل سکتا۔ کیا خیال ہے؟ علماء کرام بھی میری تعریف کریں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا گھر یا ایک کلاس روم یا ایک مدرسہ یا ایک ادارہ بغیر رولز کے نہیں چل سکتا، تو یہ ملک بغیر رول کے کیسے چلے گا؟ قائد اعظم کو کہا گیا کہ کچھ قوانین بنائیے، کچھ اصول بنائیے کہ جس کے تحت اس نظام کو کنٹرول کیا جائے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس اللہ کے بنائے ہوئے قوانین قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ قائد اعظم کی یہ بات بھی اس بات کی تائید ہے کہ اس ملک کو بنانے میں علماء کا کردار ہے، ورنہ لبرلزم، انگریز، ذہنی غلام یہ کب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس قرآن کا راج ہو؟ کیا خیال ہے؟ آج ہم نوجوانوں نے اس بات پہ کوشش کرنی ہے کہ جس مقصد کے لیے علماء نے قربانیاں دی، علماء نے مشکلات کاٹی اور لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی، ہم ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں جانے دیں گے۔ اور اس کی ایک قسمت ہے کہ اس ملک کے اندر قرآن کا راج ہو، اور قرآن کا راج وہاں سے نہیں، اور وہاں صدر کی کرسی سے نہیں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا سب سے پہلے اپنے آپ پر قرآن کو رائج کرنا ہوگا، اپنی وجود پر قرآن کو دکھانا ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے، پھر اپنے ساتھ موجود لوگوں سے شروع کرنا ہوگا، پھر یہ یہاں سے سیڑھی چلے گی۔ اگر ہر بندہ یہ کوشش کرے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد کیسے پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاضر قبول کرنا۔